گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سود کی حرمت اور سود خور کی سزا اس کا بیان تھا۔ اس کے ساتھ سود کے جو معاملات ہیں اس کے نقصانات، اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو امر کیا ہے اپنے بندوں کو صدقات دینے کے، تو اس کے فوائد وہ بیان ہو چکے ہیں۔ سود کے نقصانات کا ذکر اور صدقات کے فوائد اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی یہ حکم فرماتے ہیں کہ سود کے معاملات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو شخص سود کو نہیں چھوڑتا تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ مہربان کے جتنے قوانین ہیں، احکام ہیں، تو ان احکامات میں تمام انسانوں کے فوائد موجود ہیں، اور دین اسلام ہم کو ظلم کرنے سے منع کرتا ہے۔ جو شخص سود پہ کسی کو رقم دیتا ہے، قرضہ دیتا ہے اور اس پہ سود لگاتا ہے، منافع لگاتا ہے، تو یہ ظلم کر رہا ہے۔ اللہ مہربان اپنے بندوں کو ظلم کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص مجبور ہے، اس کو قرضہ کی ضرورت ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، ہمدردی کا تقاضا یہ ہے، اگر وہ شخص مالدار ہے، اس کے پاس رقم ہے، پیسے ہیں، تو وہ اس کو قرض حسنہ کے طور پہ دے دے، تو اللہ کریم اس قرض دینے والے کو اس عمل پر بھی اجر اور ثواب دے گا۔ لیکن اگر ایک شخص کسی کو پیسے دیتا ہے قرض، مثلا 1000 روپے دیتا ہے، ایک مہینے کے بعد اس سے 1200 روپے وصول کرتا ہے، تو یہ سود ہے اور یہ ظلم ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے اور اس کی یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے 1000 دیا ہے، مہینے کے بعد 1200 لوں گا، میرے پیسے زیادہ ہو جائیں گے، میرا مال زیادہ ہو جائے گا، مجھے نفع مل جائے گا۔ لیکن اللہ نے بیان کیا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہ رقم زیادہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ جو ہے سود رقم کو ختم کرتا ہے، مٹاتا ہے، مال سے برکت ختم ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام مذہب جو ہے تمام مذاہب میں سب سے اعلیٰ اور بہترین مذہب ہے۔ یہ جو سود کے جو معاملات ہیں، یہ زمانے جاہلیت کے معاملات ہیں۔ اسلام نے سود سے منع کیا ہے، اور اس وجہ سے کہ یہ معاملہ اسلامی نہیں ہے، بلکہ یہ جاہلوں والا معاملہ ہے۔
اس لیے اگر ایک انسان اپنے آپ کو سود سے بچاتا ہے، اس نے اگر سود کے معاملات کی ہیں اور اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ کام غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے دربار میں توبے کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے۔ جو اس سے ہو گیا اللہ وہ معاف کر دے گا، آئندہ کے لیے موت تک سود کے معاملے کو یہ ہاتھ نہ لگائے۔ ان آیات مبارکہ میں اس مسئلے کا ذکر ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرہ کو دیکھ لیں، اگر کسی کے پاس پیسے ہیں، زیادہ ہیں، وہ پریشان ہے، اس کو سکون نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے معاملات اسلامی طریقے پہ نہیں ہیں، دین کے طریقے پہ نہیں ہیں۔ اگر ایک شخص اس کے پاس دولت بہت ہے لیکن اس کے معاملات لین دین شریعت کے مطابق نہیں ہیں، تو اس کو اطمینان، سکون، برکت یہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک شخص اس کے پاس مال و دولت کم ہے لیکن وہ اسلامی طریقے پہ معاملات کر رہا ہے، تو اللہ اس کی اس مال میں برکت ڈالے گا۔ اپنے ذہن کے مطابق مال کو زیادہ کرنا، اس کو مال کی زیادتی نہیں کہتے، بلکہ اس طریقے سے مال زیادہ ہوتا ہے جو طریقہ اسلام نے ہم کو بتایا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من اراد المال فلتوجر۔ اگر ایک شخص یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اپنے مال کو زیادہ کر لوں، مال کما لوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ تجارت والا معاملہ کرے۔ تو تجارت میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور سود میں برکت نہیں ہے، اس لیے کہ سود میں دوسرے انسان پر ظلم ہے اور اللہ کریم ہم کو ظلم سے منع کرتا ہے۔ ان آیات میں جو مسئلہ ذکر ہے اس کا تھوڑا سا پس منظر مختصر بیان کرتا ہوں۔ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ معاملات کو ختم کرتا ہوں جو لوگ زمانے جاہلیت میں کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ اس زمانے کو کہتے ہیں جو اسلام سے پہلا زمانہ تھا۔ امام آلوسی صاحب روح المعانی نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ زمانے جاہلیت اس کو کہتے ہیں جو اسلام کے زمانے سے پہلے زمانہ تھا۔ اسلام کے بعد اگر کوئی شخص وہ کام کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو یہ بھی جاہلیت ہے۔ معنی یہ ہے کہ پہلے لوگ جو معاملات کرتے تھے ان کو اللہ کا حکم، اللہ کے پیغمبر کا حکم نہیں پہنچا تھا، ان کو نہیں معلوم تھا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے، پھر ایک انسان اس پر عمل نہیں کرتا تو یہ بھی جاہلیت کے زمانے کا آدمی ہے۔ اس میں معاملات بھی ہیں، عقیدہ بھی ہے، پردے کے مسائل بھی ہیں، معاشرے کے مسائل بھی ہیں۔ اگر آج ایک مسلمان کی عورت پردہ نہیں کرتی تو یہ کیسا اسلام ہے اس کا؟ اسلام نے تو ہمیں پردے کا حکم دیا ہے۔ یہ بے پردہ ہونا تو زمانے جاہلیت کے لوگوں کا کام تھا۔
اسلام کے زمانے میں ایک شخص ظلم کرتا ہے تو یہ بھی جاہلیت کے زمانے والا کام ہے، کیونکہ اسلام نے ہم کو ظلم سے منع کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زمانے جاہلیت کے جو معاملات تھے وہ میں ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے لوگوں کو پیسے دیے تھے قرض سود پہ، سود کی حرمت کے آنے سے پہلے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میرے چچا نے جس کو سود پہ رقم دی ہے تو رأس المال وہ واپس کر دے، اس کے اوپر جو منافع ہے وہ ختم ہے۔ اسی طرح بنو ثقیف ایک قبیلہ تھا، انہوں نے سود پہ رقم دی تھی قبیلہ بنو مغیرہ کو۔ تو جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، اللہ نے سود کی حرمت بیان کی، تو بنو ثقیف نے کہا کہ ہم نے حرمت کی آیاتوں سے پہلے جو معاملہ کیا تھا کہ مثلا یہ 10,000 روپے ہم نے آپ کو دیے، آپ نے ہم کو 12,000 واپس کرنے ہیں، تو وہ معاملات برحال ہوں گے، اس کے بعد ہم سود کا معاملہ نہیں کریں گے۔ بنو مغیرہ نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو وہ پیسے دیں گے جو ہم نے آپ سے لی ہیں، جو سود آپ نے لگایا تو وہ ابھی ختم، وہ ہم نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم لیں گے۔ بنو مغیرہ نے یہ فیصلہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، وہ جو پہلے جو حرمت کے پہلے جو معاملہ طے ہوا تھا آپس میں، تو بس آپ نے رأس المال جو پیسے لی ہیں وہ آپ نے واپس کرنے ہیں۔ بنو ثقیف کو کہا آپ نے جو اس کے اوپر منافع لگایا تھا وہ آپ کو نہیں ملے گا، اس کا لینا اب آپ کے لیے حرام ہے۔ اللہ کریم ہم کو بھی ایسا ایمان اور ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت کے حکم کو ماننا اس کو ایمانداری کہتے ہیں۔ شریعت کے حکم کے آگے اپنی خواہش، اپنی رائے، اپنا ظاہری فائدہ کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پہ عمل کرنا، شریعت کا لحاظ کرنا، اس کو ایمان کامل کہتے ہیں۔ تو یہ حکم اللہ نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ حکم سے پہلے خطاب ہے آمنو سے، جو حکم بیان ہو رہا ہے تو اس سے پہلے اتقوا اللہ امر ہے۔ اب دونوں جملے کے فائدوں پہ ذرا غور کرو۔ او لوگوں، اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، اللہ کے پیغمبر کو ماننے والے ہو، اللہ کی کتاب قرآن کو مانتے ہو، تو آؤ نہ پھر اللہ کا حکم بھی عمل میں لاؤ۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا حکم جو ہے نا اس کو مان لو۔ اگر تم اللہ کا حکم نہیں مانتے تو مانا یہ کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اب اتقوا اللہ، تقوی، ڈرنا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ کی عظمت کا قائل ہو تو اللہ کا حکم کو پھر سب سے آگے ہونا چاہیے۔ اپنی خواہش، وقتی فائدہ، وقتی خوشی، اس کو چھوڑنا ہے، اللہ کے حکم کا لحاظ کرنا ہے۔
اب اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا حکم مانو، اگر نہیں مانو گے تو پھر اللہ آپ کو عذاب دے گا، تو اس عذاب سے ڈر جاؤ۔ وہ حکم کیا ہے؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو اس فائدے کو جو آپ نے راس المال پہ لگایا ہے۔ وَذَرُوا، چھوڑ دو، نہ لو وہ پیسے جو آپ نے ان آیات کے نزول سے پہلے ان سے معاہدہ کیا ہے۔ ما بقی من الربا، وہ جو آپ کا بقایا ہے سود کا، معنی یہ ہے جو سود آپ نے لگایا ہے، وَذَرُوا، وہ چھوڑ دو، اس کو نہ لو۔ کیوں؟ یہ سود لینا آپ کے لیے حرام ہے، یہ پیسے آپ کے استعمال میں جو ہے نا پاک نہیں ہے، سود والی رقم یہ خبیث ہے، سود والی رقم جو یہ حرام ہے۔ اللہ، ہمارا مذہب کتنا بہترین مذہب ہے، عقیدہ بھی پاک، عمل بھی پاک، کھانا پینا بھی پاک، لباس بھی ہونا چاہیے پاک، سب پاکی پاکی کی دعوت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ پہلا کلمہ طیب، معنی کیا ہے؟ کفر گندگی ہے، شرک گندگی ہے، اس کلمے کو پڑھو تو آپ کفر سے شرک سے پاک ہو جائیں گے۔ نماز پڑھو اس لیے کہ تمہارا بدن پاک رہے گا، تمہارے کپڑے جو ہے نا وہ پاک رہیں گے۔ بے نمازی جو ہوتا ہے اس کا بدن پاک نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ ادا کرو اس لیے کہ تمہارا مال پاک ہو جائے۔ اللہ، جس طرف بھی آپ جاؤ نا تو پاکی پاکی ہے۔ زنا کی حرمت اللہ نے بیان کی ہے کیونکہ زنا پلیتی ہے۔ نکاح کا جو راستہ ہے وہ طہارت والا راستہ ہے، عفت والا راستہ ہے، پاک دامنی کا راستہ ہے۔ چغلی نہ کرو، غیبت نہ کرو، کیونکہ اس سے تمہارے زبان کی پلیتی آتی ہے۔ غیبت پلیت چیز ہے۔ اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، حتیٰ کہ تمہارا جو منہ ہے، تمہارے منہ میں جو دانت ہے، اس کو بھی پاک رکھو۔ اللہ، امام سیوطی رحمہ اللہ، ان کی ایک تفسیر ہے، اس کا نام ہے اتقان، اس میں انہوں نے قرآن کریم کے آداب ذکر کیے ہیں۔ تو ان آداب میں ایک ادب انہوں نے یہ بیان کیا ہے، یہ بات ابھی ذہن میں آ گئی۔ فرماتے جب تم قرآن کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو یا قرآن کو سیکھتے ہو یا پڑھاتے ہو، طہروا افواہکم، حدیث ابن ماجہ کی، کہ اپنے منہ کو پاک رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ منہ جو تمہارا ہے، طرق القرآن، یہ قرآن کا راستہ ہے، قرآن کے پڑھنے کے جو راستے ہیں وہ منہ ہے، تو اس کو پاک رکھو۔ جب تمہارا عقیدہ پاک ہوگا، تمہارا عمل پاک ہوگا، تمہارے معاملات پاک ہوں گے، کھانا پینا پاک ہوگا، تو بس پاک رہو گے تو پاک جگہ جنت ہے، تو وہاں داخل ہو جاؤ گے۔ جنت پاک کی جگہ ہے، اس کے لیے ہم نے سب پاک کام کرنے ہیں۔ ہاں، بس جان پاک ساتھ نو بداغ خلاصہ دا، اخلاق اچھے ہوں، اعمال اچھے ہو، عقیدہ اچھا ہو، بس یہ تمہارے لیے کامیابی ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ہوگا بیت اللہ شریف کے پاس کھڑا ہوگا،
دعائیں لمبی لمبی دعائیں اللہ کے دربار میں مانگے گا، لیکن اس کی ایک دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ، کتنی اعلیٰ جگہ سے اعلیٰ جگہ زمین پہ اور کوئی بھی نہیں ہے بیت اللہ سے، لیکن اس کی یہ دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ اس لیے اللہ، اس کے جو کپڑے ہوں گے وہ حرام سے بنے ہوں گے، اس کے پیٹ میں جو کھانا ہوگا وہ بھی حرام سے لیا ہوگا، حرام کا اس نے کھایا ہوگا۔ اگر ایک مسلمان یہ کہنا چاہتا ہے کہ بھئی میری دعائیں قبول ہوں، میری حاجات پوری ہوں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حلال کھاؤ اور حلال پہنو۔ آج ہم شکوے کرتے ہیں کہ بھئی 2 سال 3 سال ہو گئے میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہاں جی، ہمیں جو ہے نا وظیفے بھی بہت کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم کون سے وظیفے لیتے ہیں کہ یہ سورت 100 دفعہ پڑھو تو صبح 94 کے نیچے ڈالر پڑے ہوں گے، بس یہ والے وظیفے بس ہم فوراً عمل کرتے ہیں۔ اس وقت وضو بھی ہو جاتا ہے، وظیفہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ جب صبح اٹھتا ہے تو یا 94 کے نیچے موبائل ہوتا ہے یا نسوار ہوتی ہے۔ ایسے وظائف پر ہم خوش ہوتے ہیں۔ ایسا وظیفہ پڑھو کہ بھئی دنیا کے عذاب سے امن ہو اور قبر کی زندگی راحت والی ہو اور میدان محشر میں ذلت و رسوائی سے بچ جائیں۔ تو یہ حلال جو ہے نا، اس کے بڑے فوائد ہیں، اللہ ہم سب کو حلال نصیب کرے۔ لیکن آج کل ہم کہتے ہیں کہ بھئی حلال ہو کو حرام ہو، بس زیادہ ہو، زیادہ ہو۔ بھئی زیادتی کی طرف خوش نہ ہو، برکت کی طرف سوچو۔ ایک شخص ہوتا ہے وہ اللہ کے احکام پہ عمل کرتا ہے، اس کے جیب میں 100 روپے ہوتا ہے، اللہ اس میں اتنی برکت ڈال لیتا ہے کہ دوسری طرف ایک آدمی حرام کے معاملات کرتا ہے، اس کے 1 لاکھ روپے میں وہ برکت نہیں ہوتی۔ تو برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ آپ خود برکت نہیں ڈال سکتے ہیں کہ میں ایسا طریقہ کروں گا تو زیادہ مل جائیں گے، بس جب زیادہ ملیں گے تو پھر زیادہ روٹتے بھی ہیں، پھر وہ اسی طرح جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو وہ جو آپ نے راس المال پہ جو فائدہ لگایا ہے، سود لگایا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، یہ ان علت ہے، یعنی کہ ان کنتم مؤمنین اس لیے کہ تم ایمان والے ہو نہیں۔ ان کنتم مؤمنین کہ چرے تاسو مومنان، یہ معنی نہیں ہے۔ ان کنتم مؤمنین اذ کنتم مؤمنین، تم ایمان والے ہو، ایمان کا تقاضا یہ کہ سود سے منع ہو جاؤ، بس چھوڑ دو۔ تمہارا یہ دعویٰ تب سچا ہوگا کہ تم اللہ کے حکم پہ عمل کرو۔ اللہ۔ بعض لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور پھر بھی سود کرتے ہیں۔ تو اب یہ آنے والی جو آیت اللہ، اس کو غور سے سنو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بہت گناہگار لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے کہ کون سے کام گناہ کے ہیں۔ کسی گناہگار کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میدان میں نکلو میں تیرے ساتھ لڑائی کرتا ہوں، سوائے سودخور کو۔ اللہ نے سودخور کے ساتھ اعلان جنگ کا اعلان کیا ہے۔ ایک حدیث ذہن میں آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت میدان حشر میں اللہ سودخور کو کہے گا خذ سلاحک للحرب، ہتھیار اٹھا، آ میرے سامنے لڑائی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ الفاظ بہت غور کے ہیں، خذ سلاحک للحرب، تو معنی کیا ہے؟ حاصل
جو شخص سود کرتا ہے تو یہ سمجھ لو اس نے اللہ سے لڑائی شروع کی ہے، اللہ کے رسول سے اس نے لڑائی شروع کی ہے۔ تو کیا خیال ہے دنیا میں ایک طاقتور شخص سے کوئی لڑائی نہیں جیت سکتا تو اللہ سے کوئی جیت جائے گا؟ نہیں جیت سکتا ہے۔ تو بس یہ سود خور جو ہوتا ہے نا، مجھے تو یہاں کا پتہ نہیں ہے، علاقوں میں ہم نے خود آنکھوں سے دنیا میں سود خور کی عبرتیں دیکھی ہیں۔ ایک شخص تھا، وہ سود پہ لوگوں کو رقم دیتا تھا، ساتھی رشتہ دار اور اہل علم حضرات، دیندار حضرات اس کو منع کرتے تھے۔ بڑا مالدار تھا، 10 لاکھ 20 لاکھ 5 لاکھ وہ قرضہ دیتا تھا، اس کو لوگ منع کرتے تھے، وہ نہیں ہوتا تھا۔ آخر میں اس کا دماغ خراب ہو گیا، لوگ اس کو ڈھونڈتے تھے، کبھی وہ صحرا میں ہوتا تھا، کبھی وہ جنگل میں ہوتا تھا، نکل جاتا، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر وہاں لوگوں کے نام لیتا تھا کہ وہ فلاں میرے پیسے دے، وہ فلاں میرے پیسے دے۔ پھر آخر میں جنہوں نے وہ راس المال جس کے پاس تھا وہ بھی اس کو نہیں ملا۔ تو معنی یہ ہے کہ اللہ سے کوئی جیت نہیں سکتا ہے۔ تو وہ شخص کامیاب ہے جو اللہ کا حکم کا لحاظ کرے۔ تو اللہ فرماتے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود سے منع نہیں ہوئے، میں نے تو آپ کو حکم اللہ فرماتے ہیں بیان کر دیا، منع ہو جاؤ، اگر پھر بھی تم منع نہیں ہوتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَأَذِنُوا نہیں ہے، فَأْذَنُوا ہے، معنی یہ کہ پھر اعلان جنگ ہے آپ کو، من اللہ ورسولہ، آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑو۔ وَإِن تُبْتُمْ، اللہ اگر تم سود کرتے ہو تو اللہ رسول سے لڑتے ہو، اگر تم نے سود کو چھوڑ دیا، ان تم نے توبہ نکال دیا، بس جو ہو گیا وہ ہو گیا، آئندہ سود نہیں کریں گے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، بس تمہارے لیے راس المال ہے۔ راس المال سمجھ گئے نا، جو آپ نے دی ہیں، اصل مال جو ہے بس وہ آپ نے لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے جو فائدے لگائے ہیں، منافع لگایا ہے، لوگ اس کو منافع کہتے ہیں، یہ منافع کدھر ہے؟ یہ تو ظلم ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، اگر آدمی بکری پہ ہاتھ رکھ کر، خنزیر پہ ہاتھ رکھ کر کہہ دے کہ بہت اچھا بکرا ہے، تو وہ بکرا ہو جائے گا؟ ہاں نہیں، لیکن آج کل تو لوگ کر رہے ہیں نا، بکرے کو بھیڑ کا وہ چمڑی جو وہ لگا کے بازار میں بیچتے ہیں کہ بہت اچھا بھیڑ ہے، وہی دمبا ہے، بہت اچھا دمبا ہے، وہی ان قریب یہ ہم نے سنا۔ لیکن یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہم سے دھوکہ کیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ مسلمان ہو پھر دھوکہ بھی کرے، دھوکہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اسے دھوکہ کیا، وہ کافر ہے، کافر کو بھی دھوکہ جائز نہیں ہے، مسلمان تو مسلمان ہے۔ تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ بہت بد اخلاق بھی ہے، ہاں، اور اپنے آپ کو کچھ کہتا بھی ہے کہ میں اللہ کا حکم نہیں مانتا۔ ایک 5 سال، چلو 5 تو بہت کم ہے، 10 سال کا بچہ ہو اور 40 سال کا جوان ہو، وہ اس سے آگے جو ہے نا لڑائی کا ارادہ رکھتا ہو، ہاں، اور اگر وہ جو بڑا ہے اس نے ایک تھپڑ لگایا تو 1 کلومیٹر دور پڑا ہوگا، ہاں، یہ ہم اس کو کہتے ہیں بدماشی۔ تو یہ سود خور بدماش ہے، اس لیے یہ آپ کے ساتھ بھی بدماشی کرتا ہے، کبھی کہتا ہے رقم نکالو نکالو،
وہ کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے، میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا. ہاں جی، تو بس جو یہ در حقیقت اللہ کے ساتھ لڑائی ہے. جب اللہ کا قہر آتا ہے نا پھر یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ کی غضب کو دعوت نہیں دینی چاہیے، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو منقاد کرنا چاہیے. وَإِن تُبْتُمْ، اللہ فرماتے اگر تم نے توبہ نکال لیا، اللہ فرماتے معاف کرنے والا. فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پس تمہارے لیے اصل مال ہے جو تم نے دیا ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون، تم اللہ کے بندوں پہ ظلم نہ کرو. ولا تظلمون، آپ پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کا کیا معنی ہے؟ ایک توجیہ یاد رکھنا، لا تظلمون، لوگوں پہ جو آپ نے قرضہ دیا ہے اس پہ منافع نہ لگاؤ، بس جو دیا ہے وہ واپس لے لو. ولا تظلمون، جو تمہارا اصل مال ہے تو وہ آپ کو مل جائے، یعنی جس نے لیا ہے تو وہ ظلم نہ کرے. بعض لوگ جو ہے نا کسی کو کہتے مجھے 1,00,000 روپے قرض دو، وہ اس کو دے دیتا ہے تو پھر 2-3 دن کے بعد پتہ چلتا ہے وہ بھاگ گیا، اس نے وہ رقم بھگا لی. ٹھیک ہے نا، تو یہ ظلم ہے نا. آپ ایک مسلمان کے پاس گئے، اس کو آپ نے اپنی مجبوری بتائی، اس نے بطور ہمدردی آپ کو قرض دیا تو آپ نے اس کو اٹھا کر غائب ہو. دوسری بات کہ تم کسی کو قرض دیتے ہو نا، قرض دے دیا تو اس پر ظلم نہ کرو. ایک تو یہ کہ اس پر سود نہ لگاؤ. ایک دوسرا مسئلہ بھی بیان کر دوں. علماء نے لکھا ہے کہ مثلا ایک شخص نے ایک شخص کو 10,000 روپے قرض دیا ہے اور وہ کبھی اس کو کیا دیتا ہے کبھی کیا بھیجتا ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے قرض دیا ہے. اگر یہ اس سے پہلے بھی بیچتا رہا تو پھر تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر قرضے کے بعد کبھی وہ انڈا بیچتا ہے کبھی پراٹھا بیچتا ہے، ہاں، تو یہ بھی جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے. آپ سمجھئے بات پر نا. ہاں، یہ مجھ سے مانگے نہیں یا پھر کل مجھے دے وغیرہ وغیرہ. میں حیران ہوں کہ بعض لوگ عجیب ماہر ہوتے ہیں نا، آپ کے پاس آئیں گے بھئی مجھے 10,000 روپے قرض دو، میں 2 دن کے بعد دوں گا. وہ آپ کو 1 دن کے بعد دے دے گا. آپ خوش ہو جائیں گے، رہے تو بڑا امانت دار ہے، وفادار ہے. پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد زیادہ ثواب ہے. اگر ایک مجبور انسان ہے، آپ نے اس کو قرضہ دے دیا اور اس کا وہ پریشانی ختم ہو گئی، اس کا بدلہ اللہ آپ کو دے گا ضرور. آپ ایک انسان کے ساتھ رحم کا معاملہ، اچھائی کا معاملہ کریں گے، کیا وہ ارحم الراحمین آپ کو اس کا بدلہ نہیں دے گا؟ ضرور دے گا آپ کو. دوسری بات یہ ہے کہ قرض دینا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن قرض کو طریقے پہ لینا بھی بڑا ثواب ہے. بعض لوگ قرض دے دیتے ہیں لیکن لینے میں جو ہے نا وہ پھر احتیاط نہیں کرتے. اور جو آدمی قرض لیتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ یہ ارادہ رکھے کہ جب بھی میرے پاس ہو جائے تو یہ میں دوں گا. لیکن آج کل لوگوں کی عادت ہے کہ قرض لے لیتے ہیں، مثلا 10,000 کس سے لیا ہے، اس کے جیب میں 15 ہوتے ہیں پھر بھی نہیں دیتا ہے. اگر وہ اس سے کہتا ہے کہ میرا قرضہ دو تو یہ آگے سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ختم ہو گئے. بھئی اس کے پاس ختم ہے یا نہیں، اس کا حق ہے. جو آپ نے معاہدہ کیا اس کے معاہدے کے مطابق اس کو دے دو. ایک حدیث مبارک ذہن میں آ گئی، اس کو سمجھ لینا، اور اس کے ساتھ ایک دوسری بھی اگر وہ ذہن میں آ گئی تو وہ بھی انشاءاللہ بتا دوں گا، سنا دوں گا. قرآن عظیم سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی تورات.
اس میں اللہ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات بیان کیے تھے۔ ان صفات میں ایک صفت یہ ذکر تھی کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفت یہ ہوگی کہ جب غصہ اور برداشت کا معاملہ ہوگا تو غصے پر برداشت رحم غالب ہوگا۔ سمجھ گئے؟ انسان میں دو صفت ہوتی ہے نا، غصہ، برداشت۔ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفت یہ ہوگی کہ غضب یعنی غصے کے وقت غصہ مغلوب ہوگا، شفقت غالب ہوگی، برداشت غالب ہوگی۔ تو وہ عالم تھا یہودیوں کا، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو ساری صفات اس نے دیکھ لیے تھے، یہ ایک صفت اس نے نہیں دیکھی تھی، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کر لیا۔ تو جو معاہدہ ہوا تھا پیسے دینے کے، واپس کرنے کے، تو اس سے چند دن یہ پہلے آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس نے کہا میرے پیسے دو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ جو معاہدہ میرا ہوا ہے اس کے کچھ دن باقی ہے۔ تو اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہاتھ ڈال دیا اور اتنا زور دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھے تو ان کے پاس تلوار بھی تھی، تو اس نے کہا کہ اے بدبخت، اگر تیرے سر کے قریب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قریب نہ ہوتا تو میں اپنی تلوار سے تمہاری گردن کو اڑاتا۔ اگر ابھی میں آپ کو ماروں تو میرے پیغمبر کا سر آپ کے قریب ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر، اس معاملے میں اس کا جواب اس بات سے نہیں ہے، غور سے سنو۔ اس وقت آپ نے یہ کہنا ہے مجھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حق اچھے طریقے سے واپس کر دو اور اس کو یہ کہو کہ تو اپنا حق اچھے طریقے سے وصول کر لے۔ اب دیکھو یہ وقت غصے کا ہے نا، اس نے ہاتھ ڈالا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بڑی طاقت دی تھی، وہ کمزور نہیں تھا، 100 جوانوں کی طاقت اللہ نے نبی کو دی تھی۔ وہ مکہ میں عرب میں جو مشہور پہلوان تھا وہ کانا، تو وہ ایک دن آیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ کوئی نہ کہے کہ نبی علیہ السلام اس کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آیا کہتا ہے اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے تو آؤ کشتی کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ سوال کر لو یار، یہ لڑائی اور ایک دوسرے کو زمین پہ گرانا۔ کہتے ہیں نہیں۔ نبی صاحب نے سوچا اگر میرے اس معاملے سے اس کو ایمان نصیب ہو سکتا ہے تو اللہ کے دین کے لیے یہ بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صاحب فرمایا آؤ۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو بس پہلی دفعہ وہ کانا زمین پہ گر گیا، تو یہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ، یہ تو ہم کہتے ہیں، اس نے کہا اللہ کے نبی آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اچھا پھر آ جاؤ۔ نبی الصلوٰۃ والسلام نے اس کو ایسا اٹھایا، کہتا ہے دھوکہ ہے کہ حقیقت ہے؟ اس نے کہا حضرت حقیقت ہے، مجھے کلمہ پڑھا۔ اللہ اکبر، تو اللہ کا نبی ہے۔ آج تک مجھے کسی نے نہیں ہرایا، ہاں چیمپئن میں ہی تھا، آج میری چیمپئنی بھی چلی گئی، ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت عمر کو کہا کہ جاؤ اس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دو اور کچھ اس کے ساتھ ہمدردی بھی کر دو۔ تو اس نے کہا کہ عمر میرا وصولی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس ہستی میں نے سارے صفات دیکھ لیے تھے، یہ ایک صفت میں نے نہیں دیکھی تھی، آج وہ بھی میں نے دیکھ لی، واقعی اللہ کا سچا نبی ہے، میں اس پہ ایمان لاتا ہوں۔ تو عرض یہ ہے کہ جب تمہاری طاقت ہو اس وقت تم رحم کا معاملہ کرو،
تو یہ ایمان کا تقاضا ہے. جب تم بدلہ لے نہیں سکتے ہو، کچھ کر نہیں سکتے ہو، تو میرا صبر ہے، صبر نہیں ہے، تو بزدل ہے. صبر اس کو کہتے ہیں، برداشت اس کو کہتے ہیں جب تمہاری طاقت ہو اور اللہ کی رضا کے لیے تم وہ غلط کام نہ کرو. لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ظلم نہ کرو، ولا تظلمون تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَىٰ، اس آیت میں اللہ نے یہ حکم بیان کیا ہے اگر آپ سے کسی نے قرضہ لیا ہے، واقعی اس کے ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں، وہ آپ کا قرضہ ادا نہیں کر سکتا، تو آپ نے اس کی بے عزتی نہیں کرنی، آپ نے اس پر زیادتی نہیں کرنی. اگر آپ مالدار ہیں، صاحب طاقت ہے، تو وہ قرضہ اس کو معاف کر دو. تو یہ اللہ فرماتے تمہارے لیے بہت بہتر ہے. اگر تم معاف نہیں کر سکتے ہو تو اس کو مہلت دے دو یہاں تک کہ اس کے ہاتھ میں پیسے آ جائیں. جب قرضدار کے ہاتھ میں پیسے آ گئے تو اس کو بھی چاہیے کہ فوراً جس سے لیے اس کو ادا کر دے. اب اس آیت کو ذرا غور سے سننا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَىٰ، اللہ فرماتے اگر ہو وہ شخص جو مالدار ہے، صاحب استعداد، فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، پس وہ انتظار کر لے اس کی مالداری تک جس نے اس سے قرضہ لیا ہے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ اگر تم نے صدقہ کر دیا، کہہ دیا کہ چلو بھائی آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں نے معاف کر دیا، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ معاف کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. دنیا میں اگر آپ کو اس نے پیسے دے دیے، کچھ وقت یہ فائدہ ہو جائے گا، ختم ہو جائیں گے، لیکن اس معاف کرنے پر جو اجر آپ کو اللہ دے گا وہ نہ ختم ہونے والا ہے، وہ فائدہ بہت زیادہ ہے. مجھے حدیث مبارک یاد آ گئی. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک کونے میں دو صحابہ کرام تھے، ان کا آپس میں قرض کا معاملہ تھا، تو کچھ باتیں ان کے آپس میں تیز ہو گئی. اس نے کہا میرا پیسے دو، اس نے کہا نہیں ہے، اس نے کہا آپ سے نکالوں گا، اس نے کہا چلو اگر آپ میں طاقت ہے تو مجھ سے نکال لو. یہ ایسی ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی کیا معاملہ ہے، میرے پاس آ جاؤ ادھر. لوگ کہتے ہیں کہ نبی عالم الغیب ہے. سامنے صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں کہ کس بات پہ بات ہو رہی ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں فلاں دل کی مرادیں بھی بتاتا ہے، اور جہان کا جھوٹا. تو اس نے کہا حضرت میں نے اس کو قرض دیا تھا، اس نے جو وعدہ کیا تھا وہ ٹائم پورا ہو گیا، دن گزر گئے، میں نے اس کو کہا کہ میرا پیسے دو، تو اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے. میں نے کہا میں آپ سے ابھی نکالتا ہوں. اس نے مجھے کہا اگر آپ میں ہمت ہے تو نکال دو. قرضہ بھی لیا ہے اور بدماشی بھی کر رہا ہے. ادھر دیکھو، جو لوگ صحابہ پر تنقید کرتے ہیں نا اور صحابہ کرام پر تان کرتے ہیں، ان کو صحابہ کا مقام معلوم نہیں ہے، وہ خبر نہیں ہے کہ ان کو اللہ نے کیسا ایمان دیا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اگر یہ قرضہ اس کو معاف کر دیں تو آپ کے لیے بہتر ہے. تو صحابی نے کہا جی بالکل میں نے معاف کر دیا. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میں اپنا ضد پورا کروں گا، ہم کہتے ہیں نا میں اپنا ضد پورا کروں گا، اس نے مجھے کیوں کہا ہے کہ آپ مجھ سے اگر نکال سکتے ہیں تو وصول کر سکتے ہیں تو وصول کر لو. اب میں اس کو بتاؤں گا کہ میں کیسا وصول کرتا ہوں. یہ شیطانی باتیں ہیں، یہ شیطانی معاملات ہیں، شیطانی جذبات ہیں. ایمانی جذبات یہ ہے کہ اپنا غصہ، اپنی طاقت، اپنا فیصلہ نبی کے فیصلے پہ قربان. اگر ان میں غصہ تھا تو اللہ کے حکم کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا. ایسے کئی معاملات ہیں. اچھا پھر اس کے بعد
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے تو نے اس کو قرض معاف کر دیا، اس کا بدلہ اللہ پر ہے، وہ اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اللہ فرماتے ہیں اگر ہیں آپ مالدار، ذو عسرۃ صاحب استعداد ہے، فَنَظِرَةٌ تو پس پھر اس کے ساتھ یہ صفت بنتی ہے کہ تم انتظار کر لو، اِلَىٰ مَيْسَرَةٍ اس کی مالداری تک، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اگر تم نے معاف کر دیا یہ قرضہ اس کی طرف تو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم سمجھنے والے ہو، جاننے والے ہو، کتاسو پوئی گئی، اگر تم اس حکم اللہ پر سمجھنے والے ہو، تمہاری سمجھ تو ہے کہ پیسے آئے نا، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ اس پیسے آنے سے وہ ثواب آنا بہت اعلیٰ ہے، بہت فائدہ مند ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آیت قرآن کریم میں آخری آیت ہے نزول میں۔ امام نصفی رحمہ اللہ نے فرمایا، 2-3 اقوال ہیں کہ 7 دن یا 11 دن اس آیت کے نزول کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یہ آخری آیت ہے۔ اگر کسی کو یہ مسئلہ معلوم ہو یا سنا ہو کہ بھئی قرآن کریم میں آخری سورت جو ہے وہ سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ، اور الیوم اکملت لکم دینکم یہ آخری آیت ہے، اور واتقوا یوما یہ بھی آخری آیت ہے، سمجھ گئے؟ اب اگر کوئی یہ سوال کر لے کہ ہم کس آیت کو آخری مانیں، الیوم اکملت لکم یا اذا جاء نصر اللہ اور یا واتقوا یوما کو، تو بھئی اس کی آسان تطبیق ہے۔ قرآن میں احکامات ہیں، قرآن میں صورتیں ہیں، قرآن میں آیات ہیں، تو صورتوں میں جو 114 ہیں، صورتوں میں آخری صورت جو ہے وہ سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ ہے۔ آیات میں آخری آیت واتقوا یومن ہے، الیوم اکملت تو آیت نہیں ہے، وہ تو بڑی آیت ہے، آیت کے اندر حصہ ہے، تو یہ حکم ہے، تو احکامات کے اعتبار سے الیوم اکملت تو آخری حکم ہے، صورتوں میں آخری صورت وہ سورۃ النصر ہے، آیات کے اعتبار سے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ اب دیکھو آخری آیت ہے، مسئلہ بھی آخرت والا ہے، اللہ 6666 6616 آیات قرآن میں ہیں، ٹھیک ہے؟ علامہ زمخشری کا قول ہے، علامہ سیوطی کا قول ہے۔ واتقوا یوما، اللہ واتقوا اے لوگو ڈرو، یومن دن سے، دن سے تو ڈرنا نہیں ہے، یومن تنوین للتعظیم وہ بڑا دن، معنی کیا ہے؟ واتقوا یومن او لوگو ڈرو اس عذاب سے جو قیامت کے دن والا ہے، آخرت کے عذاب سے ڈرو۔ ترجعون فیہ الی اللہ، تم سب واپس ہو جاؤ گے اس دن میں اللہ کی طرف، اللہ احکام بیان ہو گئے، پورا قرآن نازل ہو گیا، اوے لوگو اللہ کے حکم کو مانو، اگر نہیں مانو گے تو کدھر جاؤ گے؟ الی اللہ، اللہ کے پاس تم نے جانا ہے۔ مثال اس کی ایسی ہے، ایک بچہ شرارتی ہو نا تو باپ جو ہے نا اس کو کہتا ہے ادھر آؤ، وہ بھاگ جاتا ہے سزا سے، باپ کہتا ہے آخر ادھر ہی آسے اتیا سے نا ویسے کیڑے پاسے چل شام اتیا سے۔ تو اللہ فرماتے اگر میرے احکام کو نہیں مانتے کس طرف تم جاؤ گے، کہاں تمہیں پناہ ملے گی؟
کہاں تمہیں امن مل جائے گا؟ اللہ، اللہ کی طرف تم نے جانا ہے۔ ثم توفی کل نفس، پھر پورا بدلہ ملے گا ہر نفس کو۔ کیا معنی؟ یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ ادھر تم نے جو کیا ہے اچھا کیا ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، اگر تم نے یہاں برا کیا ہے تو وہاں تمہیں برا بدلہ ملے گا، سزا ملے گا۔ کل نفس ما کسبت، وہ جو اس نے کسب کیا ہے، ہر بندے کو اپنے اعمال کا پتہ ہے۔ ثم توفی کل نفس، پھر پورا بدلہ ملے گا ہر انسان کو، ما کسبت، وہ جو اس نے کیا ہے۔ اس لفظ میں اس طرف اشارہ ہے، بھئی دوسرے کے عمل پہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا بھئی یہ گناہ کا دعوت دیتے ہیں کرو، وہ کہتے ہیں نہیں گناہ ہے، اور جی یہ آپ کا گناہ مجھ پر ہے کرو، ایسا کدھر ہے؟ ہر انسان اپنے اعمال کا خود بوجھ اٹھائے گا، کسی کے منہ پہ مت جاؤ، بلکہ نیک کام جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اور برے کام کی طرف جانا نہیں ہے، اور اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ کل نفس ما کسبت، ہر انسان کو جو ہے اس کا عمل کا بدلہ ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جس نے گناہ کیا ہے فقط اسی قدر سزا ملے گی، گناہ سے زیادہ سزا اللہ نہیں دے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جس نے نیک اعمال کی ہیں اس کو پورا ثواب ملے گا، اس کے ثواب میں اللہ کی طرف سے کمی نہیں ہوگی۔ تو اس آیت میں ہر ایک لفظ کی طرف غور کرو، کامیابی کس میں ہے؟ تقوی میں ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ تقوی کب حاصل ہوگی؟ دل میں اللہ کا خوف ہو، عقیدہ یہ ہونا چاہیے ترجعون فیہ الی اللہ، ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ پھر یہ امید بھی رکھنی ہے کہ بھائی نیک اعمال پہ اللہ اجر دے گا، اور جس نے نافرمانی کی ہے تو اس نے اللہ کے سزا سے پھر بچنا بھی نہیں ہے۔ پھر آخر میں ہو گیا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اے میرے بندو، اللہ فرماتے تم بھی کسی پر ظلم نہ کرو۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے سب معاملات اس کو شریعت کے مطابق بنا دے، جو تقصیرات ہیں ہمارے خطائیں ہیں ہم سے ہوئی، اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے۔ اخلاص سے دعا فرمائے کہ اس مجلس میں جتنے حضرات بھی موجود ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، علماء کرام آئے ہیں، ہمارے محترم قاری صاحب تشریف لائے ہیں، اور بزرگ آئے ہیں اطراف سے، اللہ کریم سب کا آنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ محبت، دینی اور قرآنی رشتہ اللہ کریم ہمارے درمیان قائم اور دائم رکھے۔ ہمارے سب کے گناہوں کو اللہ کریم معاف فرمائے، ہمارے جتنے بھی پریشانی ہیں اللہ کریم ان پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں امن، سکون اور خوشحالی زندگی نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے جو حضرات بیمار ہیں، مجلس میں ہیں یا باہر ہیں، جیسے ہمارے مولانا قاری عبدالرشید صاحب بیمار ہیں، اخلاص سے دعا کرے کہ اللہ کریم ان کو شفا عطا فرمائے، ان سے یہ تکلیف اللہ دور فرمائے۔ جو حضرات اسپتال میں مریض ہیں، گھر میں مریض ہیں، اللہ کریم سب کی بیماریوں کو دور فرمائے۔ جو ساتھی ہمارے قرض دار ہیں، اللہ کریم ان کے وہ قرض ان سے دور فرما دے، ان کی جتنی مشکلات ہیں اللہ کریم ان میں آسانی فرما دے۔
جو ساتھی پریشان ہیں اللہ کریم کو خوشیوں کی زندگی عطا فرمائے۔ دعا فرمائے اللہ کریم اس مدرسے کو اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ اس مدرسے کی جو ضروریات ہیں اللہ کریم وہ ضروریات پوری فرما دے۔ جتنے بھی دینی مدارس ہیں، علماء کرام ہیں، طلباء ہیں، اللہ کریم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا سب کا آنا بیٹھنا پڑھنا سننا یہ قبول فرمائے۔ اللہ کریم ہم کو امن اور حفاظت عزت کی زندگی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہ